الکافرون، سورۃ الکافرون مکی ہے، اس میں 6 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ نام، پہلی آیت میں لفظ الکافرون آیا ہے، یہی اس کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول، یہ سورت ابن مسعود، حسن، اکرمہ کے نزدیک مکی ہے اور قتادہ اور ضحاک کے نزدیک مدنی ہے، اور یہی ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بھی ایک قول ہے۔ ابن مردویہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ سورہ قل یا ایھا الکافرون مکہ میں نازل ہوئی تھی، اور ابن زبیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت اور قل ھو اللہ احد طواف کی دونوں رکعتوں میں پڑھی، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں سورتیں فجر کی 2 رکعتوں میں پڑھی، اور طبرانی نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ یہ سورت 1/4 قرآن کے برابر ہے، اور احمد، ابو داود، ترمذی اور نسائی وغیرہ نے معاویہ اشجعی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا کہ جب تم بستر پر جاؤ تو قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر سو جاؤ۔ اس سورت میں شرک سے برات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اے میرے نبی، آپ کہہ دیجئے، اے کافرو، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس اللہ کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم نے عبادت کی ہے۔ محمد بن اسحاق نے سعید بن مینا سے روایت کی ہے کہ ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن المطلب اور امیہ بن خلف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا، اے محمد، آؤ ہم تمہارے معبود کی پرستش کریں اور تم ہمارے معبودوں کی پرستش کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ قل یا ایھا الکافرون نازل فرمائی۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ سورت اور سورۃ الزمر کی آیات 64، 65 اور 66 قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے نبی، آپ ان کافروں سے جو آپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ ان کے معبودوں کی پرستش کیجیے اور وہ آپ کے معبود کی عبادت کریں، کہہ دیجیے کہ میں اس وقت ہرگز تمہارے معبودوں کی پرستش نہیں کروں گا، اور نہ تم میرے اللہ کی پرستش کرو گے۔ تمہارے بارے میں اللہ کا ایسا ہی فیصلہ ہے، اور میں مستقبل میں بھی ہرگز تمہارے معبودوں کی پرستش نہیں کروں گا، اور نہ تم میرے اللہ کی مستقبل میں پرستش کرو گے، اس لیے کہ میرے رب کا تمہارے بارے میں تمہاری نیت اور عمل کے فساد کے سبب یہی فیصلہ ہے کہ تمہاری موت کفر پر ہو تاکہ تم جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ ان آیات میں تکرار سے مقصود تاکید ہے تاکہ جن کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتوں کی پرستش کا مشورہ دیا تھا، وہ قطعی طور پر اس بات سے نا امید ہو جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتوں کی عبادت کریں گے۔ حافظ ابن کثیر نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ لا اعبد ما تعبدون سے مراد فعل کی نفی ہے، اس لیے کہ یہ جملہ فعلیہ ہے، اور ولا انا عابد ما عبدتم سے مراد بتوں کی عبادت کو قبول کرنے کی قطعی نفی ہے، اس لیے کہ جملہ اسمیہ کے ذریعے نفی زیادہ قوی
اور مؤکد ہوتی ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی عبادت واقع ہونے کی نفی کر دی اور کسی بھی صورت میں اس کے امکان کی بھی نفی کر دی۔ آخری آیت لکم دینکم ولی دین میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کافروں کے ایمان لانے سے قطعی طور پر نا امید کر دیا ہے جن کے ایمان لانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواہش رکھتے تھے، اور ان کافروں کو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتوں کی پرستش کا مشورہ دیا تھا، اس بات سے قطعی طور پر نا امید بنا دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فاسد و باطل رائے کو مان کر کبھی ان کے بتوں کی پرستش کریں گے۔ چنانچہ وہ مشرکین جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتوں کی پرستش کا مشورہ دیا، سب کی موت کفر پر ہوئی۔ کوئی میدان بدر میں مارا گیا، کوئی مکہ میں ہی حالت کفر میں ہلاک ہوا، اور اللہ کی بات ان کے بارے میں صادق ہوئی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ اور نہ تم اس اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔